جس طرح کی تم زندگی اختیار کرو گے ویسی ہی اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ جب زندگی تمہاری کلمے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی کلمے والی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور آہ گزاری کر رہا ہوگا، اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر شخص کو اپنی اپنی ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن اس دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جس دن اللہ رب العزت کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر زمین تانبے کی ہو اور سورج سوا نیزے پر ہو، تو سورج ابھی کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اور جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی سورج کو سوا نیزے کے اوپر لے آیا جائے اور زمین کو تانبے کا کر دیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی، اور وہ تو اس وقت کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وقت میں صرف اللہ رب العزت کا عرش ہوگا اور اسی کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو ہم فوراً شیڈ تلاش کرتے ہیں، کوئی سایہ دار درخت کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا ہمیں سایہ مل جائے تاکہ ہم اس گرمی سے نجات پا سکیں، ہمیں راحت مل جائے، ہمیں سکون مل جائے۔ تو اس دن پھر اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، اس کا ہی سایہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس عرش کے سائے کے نیچے صرف اور صرف 7 لوگ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 7 قسم کے لوگوں کو اس اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلا شخص جو ہے وہ امام عادل ہے، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت مسلمانوں کا حکمران بنائے، جو مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے کہ وہ انصاف کرتا ہو، امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ ناظرین، یہ جو حکمرانی ہے، اور جب انسان اس تخت پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے وجود سے نکلتی ہے، اس کے اختیارات سے نکلتی ہے، اس کی قوت کا مظہر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عدل۔ آدمی جو ہے وہ اکثر ظلم کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، احسان سے کام لو۔ لہذا ناظرین، جو امام، جو حاکم، جو بادشاہ عادل ہوگا،
منصف ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعزاز عطا فرمائے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنا دے، جیسے ہم نے ہسٹری کے اندر پڑھا دیکھا کہ صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو منصب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، تو انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ آپ کو میں کئی واقعات سنا سکتا ہوں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد بھی کئی ایسے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جو عدل سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا ہی نازک ہے، کیونکہ اس میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس پہ انسان کے پاس جو ہے اقتدار ہوتا ہے، اور پھر وہ اقتدار اور اختیار کے نشے میں مست ہو کر اور ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فرعون جو ہے، جب تک فرعون انصاف کرتا رہا، آتا ہے کہ فرعون 500 سال تک اس کی حکومت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طویل عمر بھی دی اور اس کی حکومت بھی بہت طویل تھی، لیکن جب تک وہ انصاف کرتا رہا اور جب تک وہ سخاوت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی۔ لیکن جیسے ہی اس نے سرکشی اختیار کی، ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ لہذا ناظرین، اسی لیے جو حضرات اللہ تعالیٰ جن کو اختیار دیتا ہے، جن کو اقتدار دیتا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اور ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ظلم کریں گے، عدل نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ جو ہے پشتوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر بوجھ لادا ہوا گیا ہوگا، اور وہ اس بوجھ تلے دب رہے ہوں گے، اور ان سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا شخص ہے امام عادل۔ ناظرین، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو نوجوانی کے اندر جو اپنی پوری جوانی گزارے عبادت کے اندر، یعنی عام طور پر لوگ عبادت کرتے ہیں بڑھاپے میں، جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اپنی قبر کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر عام طور پہ لوگ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان جو ہے بڑھاپے میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، بہت اچھی بات، لیکن اللہ رب العزت کو وہ نوجوان بہت محبوب ہے جو جوانی گزارے اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور جوانی کو جو ہے وہ جوانی میں اللہ کو خوش کرے۔ تو ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص بھی وہ نوجوان ہوگا ناظرین کہ جس کو کوئی حسین اور جمیل، یعنی کوئی شخص ہو، کوئی مرد ہو، اور جوان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جوانی کے اندر انسان اپنی جو طاقت ہوتی ہے، جو شہوت ہوتی ہے، اس کے نشے کے اندر جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جائے، بھٹک جائے، اس سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ تو آتا ہے تیسرا شخص وہ مرد، وہ نوجوان جس کو حسین اور جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے اور گناہ کی دعوت دے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے اور اس کو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور گناہ کے اندر جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ ایک انسان نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اور پھر اس کو ایک حسین اور جمیل عورت گناہ کی دعوت دے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر جو زنا ہوتے ہیں، زیادہ تر جو غلط کاریاں ہوتی ہیں، یہ عورتوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جب تک چاہت نہ ہو، میں ریپ کی بات نہیں کر رہا، زنا بالجبر کی بات نہیں کر رہا، زنا بالجبر نہیں، ریپ کی بات نہیں، جو زنا بالرضا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی خواہش نہ ہو، عورت کی چاہت نہ ہو۔ زیادہ تر آپ دیکھیں واقعات آپ پڑھتے ہیں اخباروں کے اندر، آپ خبروں میں اکثر اوقات آپ کے سامنے نیوز میں آتا ہے کہ
یہ ہوا تو اس کے اندر زیادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے اور غیر محرموں کے نہ ہو، غیر محرموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، اور وہ ان کو مواقع نہ دے اور ان کو کوئی اسپیس نہ دے، تو زنا بالرضا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ایسی صورتحال میں ایک عورت ہی جب دعوت دے اور مرد بچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، چوتھا شخص وہ ہے جو ایسے صدقہ دے کہ دایاں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، اور اللہ کے خیر کے کاموں میں لگا رہے اور غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کرتا رہے، نصرت کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ اور پانچواں شخص وہ ہے ناظرین، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ اٹکا رہے، کہاں پہ؟ مسجد کے اندر۔ یعنی مسجد کے اندر اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، مسجد کے اندر اکثر و بیشتر وہ مسجد کے اندر دیکھا جائے، مسجد میں اس کا آنا جانا ہو، وہ ایک نماز پڑھ کے آئے، دوسری نماز کی اس کو فکر ہو کہ بھئی میں مسجد کے اندر پہنچ جاؤں اور میں جو ہے وہ اپنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ بھی ناظرین اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کی جگہ پر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو خلوت میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے ناظرین وہ روئے، یعنی خلوت کے اندر، جلوت کے اندر نہیں۔ جلوت کیا ہے کہ بھئی آپ مجمع میں ہیں، آپ لوگوں کے درمیان ہیں، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے اور جو ہے وہ آپ رو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ شخص نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لیکن ایک شخص ہے تنہائی کے اندر اور رات کی تاریکی کے اندر اکیلے میں، اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر کے، توبہ کر کے وہ رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے کی جگہ پہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، ساتواں شخص کون ہے؟ ساتواں شخص وہ ہے، وہ دو افراد جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے آپس میں ملاقات کریں، اور آپس میں جب جدا ہوں تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوں۔ تو یہ ساتواں شخص ہے، یہ وہ دو افراد جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ اس دن کرم فرمائے گا جس دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، جس دن ہر شخص جو ہے وہ سوائے انبیاء کرام کے، وہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور اس دن تو سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے سے، آپ کی گزارش کرنے سے اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ حساب کتاب کو شروع فرما دیجیے، اس دن اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان ساتوں کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر ہم ان ساتوں کیٹیگری میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ لیکن دو باتیں تو جوانوں سے متعلق ہو گئی، مردوں سے متعلق ہو گئی، اور کہ وہ مرد جو ہے جوانی کے اندر خاص طور پہ اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، یہ ہے کہ آپس کے اندر آج کل دیکھا ہے کہ بھئی محبت ختم ہو چکی ہے، آپس میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ہم نے اغراض کے تعلقات رکھے ہیں، ہماری جو دوستیاں ہیں، ہمارے جو آپس میں جو میل ملاپ ہے ہمارا، یہ خالصتاً دنیا داری کے تحت ہے، مطلب پرستی ہے، اور ہمیں جب کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور ہم انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور جن سے ہمارے اغراض ہوں، ہمیں غرض ہو، تو ہم ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے،
تو لہذا اب محبت کا تعلق جو ہے سب سے پہلے کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں، تو انسان کو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پھر اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اپنی شریک حیات سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے عزیز و قارب جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ تو لہذا جس سے بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے، جس سے بھی ملے اللہ کے لیے ملے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو اور کوئی اور غرض نہ ہو، تو اللہ تعالی ہمیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قبر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا سے جب آئے تو وہ کامیاب ہو کر آئے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مال کما کے آئے، انسان جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ امپائر کھڑی کر کے آئے، کوئی حاکم بن کے آئے، کوئی اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ جائیدادیں ہوں اور بہت زیادہ اس کے پاس جو ہے مال و متاع ہو۔ یہ سب چیزیں نہیں، اور یہ سب چیزیں دنیا کے اسباب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رکھا ہے، اور دنیا کے اندر یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن رکھ دی ہے اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں آزمائش رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ کامیاب ہو کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ انسان ناکام ہو جائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ چہرے جو ہے وہ خوشنما ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے اللہ کی طرف سے اعزاز کی بات ہے کہ اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے پھٹکار برس رہی ہوگی، کچھ چہرے جو ہے وہ غمزدہ ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور نا امیدی اور مایوسی کے عالم میں ہوں گے۔ اور اسی وقت میں، اسی دن میں کچھ چہرے جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو مسکراتا ہوا، خوش و خرم اور ہنستا اور چہکتا ہوا بنائے گا، اور وہ خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور ہر ایک کو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم جو ہے وہ آج کامیاب ہو گئے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کے اوزان بھاری ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامے کے دائیں ہاتھ سے دے گا وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا جن کے اعمال نامے گھٹ جائیں گے وہ ناکام ہیں، اور جن کے اعمال نامے الٹے ہاتھ پہ دے دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ پہ دے دیے جائیں گے، وہ بھی ناکام ہوں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ ناظرین، آج کل آدمی کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جب فیس بک کھولیں تو اس میں خبریں کیا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو دوست احباب ہیں آپ دیکھتے ہیں اکثر سن رہے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا اکثر۔ اور اس طریقے سے زندگی بے وفا ہے، اور وہ اپنی بے وفائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج لوگ اس طرف مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں حادثہ ہوتا ہے، کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ تو انسان بہت کمزور ہے۔ ابھی کرونا وائرس جو ہے وہ کسی کو لگتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے تھے، ایک دو میاں بیوی تھے اور ڈاکٹر تھے اور بڑی عمر کے تھے، اور ان کے جو شوہر تھے ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کو کرونا وائرس ہوتا ہے اور بیوی کا انتقال۔ بیوی جو ہے وہ پہلے شوہر کو ہوتا ہے، بیوی شوہر کی تیمارداری کر رہی ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کو خیال رکھ رہی ہیں۔ شوہر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور شوہر ٹھیک ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی اور بیوی کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیسا اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے زندگی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے. یعنی مجھے اس بات کا ہے کہ میں جب دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا، نہیں پھیر پاؤں گا کہ میری موت آ جائے. یعنی اتنی بھی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب ایسی چیز جس کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر آپ قناعت نہیں کر سکتے. میں اور آپ دھوکے کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے دھوکے کو بھی ختم فرمائے، آپ حضرات کے دھوکے کو بھی ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق گزارے اور صحیح اصولوں کے مطابق زندگی چلاتا رہے تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائی دیں گے. اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر. انما الاعتبار للخواتم، کہ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا اعتبار ہے خاتمے کے اوپر. اگر خاتمہ ٹھیک ہے تو ناظرین سب کچھ ٹھیک ہے. اگر خاتمہ ہی خراب ہو گیا، آدمی کی جو ہے وہ موت ہی صحیح نہیں آئی، اور موت کیسی، جیسی موت آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا ویسی زندگی اختیار کرو. جس طرح کی تم زندگی اختیار کرو گے ویسی اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا. جب زندگی تمہاری کلمے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی کلمے والی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے.